اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونشکرہ ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ و مبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی العارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس آیہ کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ انبیاء کی 73ویں آیت ہے، 73 آیت کا نمبر ہے، جس میں کہ خداوند کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے قرار دیا کچھ اماموں کو، کچھ ائمہ کو، یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کی طرف، ہمارے حکم کی طرف، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف، فعل خیرات کی یعنی نیک کاموں کی وحی کر دی۔ اس کے بعد ارشاد ہے وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، یہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سارے کے سارے امام ہمارے لیے عابد بندے ہیں یا ہمارے عابد بندے ہیں۔ سورہ انبیاء کی اس آیت میں خداوند کریم ایک سسٹم کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے جو کہ دنیا میں اللہ کی طرف سے رائج کیا گیا سسٹم ہے۔ اسی سے ملتی جلتی آیت قرآن مجید میں موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا ہے۔ انشاءاللہ ہماری گفتگو یہاں پر آپ کے سامنے 3 دن دعوت الہی اور معرفت امام حسین یا معرفت کربلا کے عنوان سے جاری رہے گی، اور اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اللہ کی اس دعوت کے بارے میں کہ جس کی ترویج کے لیے امام حسین علیہ السلام نے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا، اپنی اس زندگی کے اندر اسیری کو برداشت کیا، اس کا ہدف، اس کا مقصد، یہ دعوت کیا تھی، اس کا پیغام کیا تھا۔ یقیناً جب بھی کوئی قربانی دی جاتی ہے تو وہ قربانی جس مقصد کے لیے دی جاتی ہے وہ مقصد اس قربانی سے بڑا مقصد ہوتا ہے۔ امام حسین کی شخصیت بہت اعلیٰ اور والا شخصیت ہے، لیکن وہ ہدف جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی، وہ ہدف اس شخصیت امام حسین علیہ السلام سے بھی زیادہ اعلیٰ ہدف تھا کہ جس کے لیے امام حسین جیسی شخصیت نے، جو کہ نواسۂ رسول ہیں، جو کہ سرداران اہل جنہ ہیں، انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ لہذا کوشش ہم یہ کریں گے کہ ان 3 دنوں میں آپ کے سامنے اس ہدف اور اس مقصد کو واضح کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً علماء کرام یہاں پہ بیان کر چکے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے اس چیز کو بیان کرتا رہا ہے۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ ایک طالب علموں کے طریقے سے بزرگوں کے سامنے اس سبق کو دہراؤں، اور کوشش کروں کہ ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہے اس کی ایک ڈیوٹی ہے، جو یہاں بیٹھے مجلس سن رہے ہیں وہ بھی ایک ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، جو یہاں مجلس پڑھ رہا ہے وہ بھی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے، جو انتظامات کر رہے ہیں وہ بھی اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنی طرف سے پورے خلوص کے ساتھ کوشش کر رہا ہے کہ وہ مولا حسین علیہ السلام کا پرسہ، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا پرسہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو پیش کر سکیں، اور ہم سب یہ پرسہ اپنی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر سکیں، جو کہ آج ہمارے والی و وارث اور اس پرسے کو لینے والی شخصیت ہے۔ لہٰذا کوشش ہماری یہ ہوگی کہ آپ کے سامنے اس آیت کے ذیل میں اور کچھ قرآنی آیات کے ذیل میں واقعات کو اور کچھ عرائض کو پیش کریں۔
کوشش یہ بھی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آیات قرآنی سے اور روایات اہل بیت سے استفادہ کیا جائے، بجائے اس کے کہ خواب اور قصے سنائے جائیں۔ آیات قرآنی سے زیادہ استفادہ کیا جائے، کیونکہ بند حقیر کا سبجیکٹ قرآن اور تفسیر قرآن ہے، اس لیے زیادہ تر موضوع اسی کے گرد کوشش کروں گا کہ اس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد میں۔ اس آیہ کریمہ میں جو پہلا لفظ ارشاد فرمایا گیا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جعل کرنا یا قرار دینا یا کسی کو تعینات کرنا، یہ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کا کام ہے کہ وہ کسی امام کو یا کسی نبی کو یا کسی رسول کو، جو بھی خدائی عہدہ ہو، وہ اللہ ہی کا کام ہے کہ وہ اسے تعینات کرے یا اسے زمین پر اپنا خلیفہ یا اپنا رہبر یا اپنا ہادی بنا کر بھیجے۔ لہٰذا یہ بات اس آیت کریمہ کے اندر سمجھائی جا رہی ہے کہ امام جتنے بھی اس دنیا میں گزرے ہیں، چاہے وہ آدم سے لے کر خاتم تک بیچ میں نبی کے عنوان سے موجود ہوں، جن کو اللہ نے امام کہا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ائمہ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ثقلین کی روح سے یا نبی کریم کی حدیث کی روح سے جو اللہ نے تعینات کیے، ان تمام کو تعینات کرنا، ان تمام کو معین کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ امام کوئی اور نصب نہیں کر سکتا۔ لہٰذا امام کا عہدہ صرف اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی اس کو نصب کر سکتا ہے۔ اور امام کا کام جو اللہ نے بیان کیا، وہ یہ کام بیان کیا کہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے امر کی طرف ہدایت کرے۔ اس لیے جہاں ہم دیکھیں کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ ظلم بھی کر رہا ہے، امام کو قتل بھی کر رہا ہے، تو آخر وقت تک امام کو یہ حاجت رہتی ہے یا نبی کو یہ حاجت رہتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی ہدایت کر دیں۔ اس لیے تاریخ کے اوراق اگر آپ پلٹیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ تاریخ میں ائمہ علیہ السلام کے ساتھ بہت ظلم ہوئے، یا خود رسول خدا کے بعد امام علی علیہ السلام کو ان کا حق نہیں دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ہمیں امام علی علیہ السلام کی شخصیت نظر آتی ہے کہ امام علی علیہ السلام مسلسل اسلام کی بقا کی خاطر، اسلام کی سلامتی کی خاطر، اسلام اور مسلمین دونوں کی مدد کرتے رہے، کیونکہ امام کا کام ہی ہدایت کرنا ہے۔ اس لیے امام کبھی بھی ہدایت سے روگردانی نہیں کرتا، امام کبھی بھی ہدایت کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، چاہے اس کے لیے اس کی شخصیت کو پامال کر دیا جائے، چاہے اس کے لیے اس کو شہید کر دیا جائے، لیکن امام کا کام ہدایت دینا ہے، اس لیے وہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال کبھی کبھی ابھرتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ امام علی علیہ السلام اس زمانے میں حکمرانوں کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ نے امام کی ڈیوٹی ہی یہ لگائی ہے، اللہ نے امام کا کام ہی یہ لگایا کہ وہ چاہے جس حال میں بھی ہو، کوئی اس کو امام مانے یا نہ مانے، کسی کے امام ماننے یا نہ ماننے سے امام نہیں ہوتا، امام کا کام ہے ہدایت دینا۔ اگر آپ اس کو امامت کی کرسی پہ بٹھائیں گے تب بھی وہ امام ہے، اگر لوگ اس کو امامت کی کرسی پہ نہ بٹھائیں تب بھی وہ امام ہے۔ امام کے اوپر فرق نہیں پڑتا کہ امام کو کوئی خود سے امامت کی کرسی پہ بٹھائے، اگر کوئی حق دے دے، کوئی امام کو اس کی کرسی پہ بٹھا دے تو اس نے اللہ کی راہ میں مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان تنصر اللہ، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو جس نے امام کو اس کے عہدے تک پہنچانے کے لیے، امام کو اس کے منصب تک پہنچانے کے لیے کوشش کی، گویا اس نے اللہ کی مدد کی، اور جس نے اللہ کی مدد کی تو گویا یہی اللہ کے دین کا ہدف ہے کہ اللہ کی مدد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ یعنی جتنے بھی امام اور جتنے بھی ائمہ آئے ہیں وہ اسی لیے دنیا میں تشریف لے کے آئے، اسی لیے دنیا کے اندر آئے کہ ان کو لوگوں کو بلانا تھا اللہ کی طرف لے جانے کے لیے۔ اس کے بعد اس میں امام کے مختلف کام بیان کیے گئے ہیں کہ یہ نماز قائم کرتا ہے۔ نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور نماز کو قائم کرنا ایک الگ چیز ہے۔ نماز پڑھنا یہی ہے کہ وہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے صلی اللہ محمد وآل محمد کہ صلو کما رأیتمونی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے تمہارے سامنے نماز پڑھی۔ اللہ نے حکم دیا کہ نماز قائم کی جائے، اور یہ حکم کس کو دیا؟ اپنے اماموں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو یہ حکم دیا کہ نماز قائم کی جائے۔ لیکن رسولوں نے طریقہ کار بیان کیا، اور خود نماز کا طریقہ کار جب رسول خدا کے زمانے تک پہنچا، اس سے پہلے بھی نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن رسول خدا نے معراج کے بعد طریقہ کار بیان کیا کہ نماز کو اس طرح سے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ لہٰذا امام یا نبی بتائے گا جو اللہ کی طرف سے بیان کردہ ڈیوٹیز ہیں، جن کا قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے، ان کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، کس طرح سے ان کی پرفارمنس ہونی چاہیے، کس طرح سے ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے رسول کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ اللہ کی بیان کی ہوئی آیات، اللہ کی بھیجی ہوئی آیات کو تبیین کرے، بیان کرے، واضح کر کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ لہٰذا ایک ڈیوٹی جو اس میں امام کی بتائی گئی، جب ہم امام کہتے ہیں تو امام سے مراد اللہ کی وہ حجت، اللہ کا وہ نمائندہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے اس منصب پہ
اس دنیا میں اس وقت بھیجا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کے زمانے سے اگر دیکھنا شروع کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام امتحانات دینے کے بعد امامت کا عہدہ ملا. پھر رسول خدا اپنے وقت میں نبی بھی تھے، رسول بھی تھے اور امام بھی تھے. اور پھر اس کے بعد رسول اور انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، صرف امامت کا سلسلہ باقی رہ گیا. اور امامت خود ایک عہدہ ہے اور یہ عہدہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. اس کی ڈیوٹیز میں سے ایک ڈیوٹی یہ بتائی کہ یہ فعل خیرات کا حکم دے. اللہ نے ان کی طرف فعل خیرات کو وحی کر دیا ہے. فعل خیرات کو وحی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ وحی نہیں کی گئی، مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو نیک کام بتا دیے گئے یہ کام کرو، بلکہ ان کو بتا دیا نیکی کیا ہے، یعنی جو کام یہ انجام دیں وہ نیکی ہے. اگر یہ کہیں پہ کہیں کہ اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ چاہے سامنے نیزوں پہ قلان بلند ہو، تو کام نیکی کا وہی ہے جو امام جس کا حکم دے رہے ہیں. یعنی فعل خیرات کا حکم دینا، یعنی یہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ نیکی ہے، چاہے وہ تمہیں سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے. لہٰذا امام کی ڈیوٹیز میں سے ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ نے اس کی طرف وحی کی ہے کہ وہ خیر کا حکم دے، وہ جو کام کرے لوگ اس کی اتباع کریں. اور پھر اس کے بعد یہاں پہ دوسری بات جو آخر میں بیان کی ہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ ان اماموں کا کام کیا ہے کہ یہ ہمارے مخلص بندے ہیں. بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ عبد کی جمع ہے. عبد کہتے ہیں ایسے شخص کو، ایسے فرمانبردار شخص کو کہ جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو. اور جب کہا کانوا لنا عابدین، یعنی یہ ہمارے لیے عابد بندے ہیں، ہمارے عبادت گزار بندے ہیں، ہمارے جسے کہتے ہیں کہ صرف ہمارے لیے عبادت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری کسی بات پر اپنی بات کو نہیں رکھتے، یعنی یہ ہماری بات کو بغیر چون و چرا کے مانتے ہیں. جو چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کے لیے فرمائی وہی اماموں کے لیے فرمائی کہ ان کا کام کیا ہے کہ یہ ہماری بات کو بغیر کسی چون و چرا کے مان لیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ائمہ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ عہدہ قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا اور مسلمان جو اس زمانے کے موجود تھے انہوں نے اس بات کو سن لیا، تو کیا وجوہات ہوئیں کہ جس کی بنا پر انہوں نے انبیاء کے اس پیغام کو یا امام کی طرف سے، انبیاء کی طرف سے تعین کردہ اماموں کو نہیں مانا. انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس بات کو آپ کے سامنے تھوڑا سا کھول کے نوجوانوں کے لیے بیان کریں. بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ وجوہات کیا تھی کہ جن کی بنا پر یہ پرابلم آئی. ہم نے جو موضوع رکھا وہ دعوت الہی اور معرفت کربلا یا معرفت امام حسین علیہ السلام رکھا. کیا وجہ تھی اس کے رکھنے کی؟ اس کی وجہ یہ تھی رکھنے کی کہ ہم جو بھی کام یہاں پہ کر رہے ہیں، ہم جس مقصد کے لیے یہاں پہ جمع ہوتے ہیں، چاہے وہ عزاداری ہو، چاہے وہ مجلس ہو، چاہے وہ سیمینار ہو، چاہے وہ ماتمداری ہو، چاہے وہ حدیث قصہ ہو، جتنی بھی دینی محفلیں ہم اپنے امام بارگاہوں میں، اپنے گھروں میں منعقد کرتے ہیں، ان سب کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ ان سب کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جن لوگوں کی یاد مناتے ہیں یا جن ہستیوں کو ہم ان محفلوں میں یاد کرتے ہیں، ان کا ہدف یہ تھا کہ وہ اللہ کے نام کو بلند کر دیں. ہم سارا سال جسے کہتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ محرم آئے اور محرم میں ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کریں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل بے چین رہتے ہیں محرم میں عزاداری کرنے کے لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ماؤں کا، ہمارے بزرگوں کا احسان ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، جب ہمارا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم خاک شفا سے اس کو گھٹی دیتے ہیں تاکہ کربلا کی محبت، امام حسین کی محبت اس کے دل میں راسخ ہو جائے. ہم اس کو آب فرات پلاتے ہیں تاکہ جب یہ بڑا ہو تو اس کے دل میں حضرت ابوالفضل عباس کی محبت، بی بی زینب کی محبت، شہدائے کربلا کی محبت راسخ ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ بے چینی اور یہ بے سکونی ہمیں محرم سے پہلے مسلسل ستاتی ہے. کسی نہ کسی طریقے سے محرم آئے اور ہم دل کھول کے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر سکیں، ان کو یاد کر سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ ہمیں اللہ کے ذکر کی طرف لے جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف کھنچا چلا جا رہا ہے اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہے. یعنی یہ جو ہم کام یہاں پہ انجام دیتے ہیں، یہ جو ہم مختلف دینی محفلیں برپا کرتے ہیں یا جو بھی ہم زندگی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ہماری حرکت ہمارے نامحسوس طریقے سے، ہمیں نامحسوس طریقے سے پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری حرکت مسلسل ایک نقطے کی طرف، ایک پوائنٹ کی طرف، ایک ہدف کی طرف مسلسل ہو رہی ہے. اور وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہے اللہ سے ملاقات. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو بھی اس کائنات میں ہے، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو، ہر چیز کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ تک پہنچ جائے. اس میں کیا فرمایا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف کھنچا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو کھنچے چلے آ رہے ہیں، یعنی یہ ٹریک جس پہ ہم جا رہے ہیں یہ تو اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں. بعض دفعہ کچھ لوگ اس ٹریک سے ہٹ کر اس سے انحراف کرتے ہیں اور دور جانے کی کوشش کرتے ہیں.
تو ہوتا کیا ہے کہ وہ دور چلے تو جاتے ہیں لیکن ان کے لیے ایک جملہ جو ہم سب کی زبانوں پہ ہوتا ہے اور ہم سب اس کو جانتے ہیں, ہمیں حفظ ہے وہ آیت قرآنی, کہ جب بھی کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں. وہ جملہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب ہے کہ اس میں جو آیت کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ جب کسی پہ مومن پڑتی ہے, کسی مومن کے اوپر مصیبت پڑتی ہے, تو وہ ایک جملہ کہتا ہے, قالو, کیا کہتا ہے وہ؟ انا للہ, بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں, و انا الیہ راجعون, اور اسی کی طرف ہمیں پلٹایا جائے گا. لفظ راجعون استعمال ہوا ہے. راجعون کہتے ہیں پلٹایا جانا. ایک ہوتا ہے لفظ ترجعون, یعنی تم پلٹو گے یعنی اپنے اختیار سے پلٹو گے. یہاں پہ لفظ ترجعون استعمال نہیں کیا گیا کہ انا للہ و انا الیہ ترجعون, یعنی اللہ کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا اور اللہ ہی کی طرف ہم پلٹ کے جائیں گے. یعنی بیان کرنے کا مقصد ہے راجعون اس جگہ پہ عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں اسی طرف پلٹایا جائے گا. اگر اپنی مرضی سے جاؤ گے تو ہر چیز اللہ کی طرف بڑھے جا رہی ہے تو تم بڑی خوش آمد اور بڑے ویلکم کے ساتھ وہاں پہ تمہارا استقبال کیا جائے گا. لیکن اگر تم اپنی مرضی سے نہیں جاؤ گے تو قرآن مجید میں آیت ہے کہ ان کو ان کے ماتھے کے بالوں سے پکڑ کر کھینچ کے لے جایا جائے گا. یعنی موت کے فرشتے ان کو ان کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے کھینچ کے لے جائیں گے. لہٰذا جب ہمیں جانا ہی اللہ کی طرف ہے, ہمیں جانا ہی خدا پروردگار کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, تو کیوں نہ ہمیں اپنی مرضی سے ہم اس راہ میں قدم اٹھائیں. کیوں ہمیں یہ امید رہے کہ ہمیں کوئی کھینچ کے لے کے جائے. لہٰذا یہ ہدف واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو اس دنیا کے اندر پیدا کی ہے, خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لہو ما فی السماوات, کہ جو کچھ, ما لفظ استعمال ہوتا ہے بے جان چیزوں کے لیے, جو بھی چیزیں آسمانوں اور زمین کے اندر پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے, سب چیزیں کس لیے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور پھر ایک اور جگہ فرماتا ہے لہو من فی السماوات, من جہاں پہ استعمال ہوتا ہے وہ ذی شعور لوگوں کے لیے, جاندار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جو مخلوقات اپنے آپ کو زندہ کہتی ہیں, ذی شعور ہیں, چاہے وہ جنات میں سے ہوں, چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں, یا کوئی بھی مخلوق جو جنات یا انسانوں کی طرح عقل رکھتی ہو, کوئی بھی مخلوق ہو, ان تمام لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کی خلقت کے لیے پیدا کیا گیا. اور قرآن مجید میں جگہ جگہ مختلف جگہوں پہ خلقت کا مقصد سمجھایا گیا ہے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسوں کو مگر یہ کہ اس کی عبادت کی جائے. اور یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا کانو لنا عابدین, کہ وہ ہمارے عابد بندے ہیں. تو عبد کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عبد کا مطلب یہ ہے کہ عبد اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی مرضی نہ چلائے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. اپنا یہ لقب عبد اتنا پسند تھا کہ اللہ نے رسول خدا کی شخصیت کے اندر عبدیت کو اتنا زیادہ پایا کہ نماز میں جب ہم تشہد بھی پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم رسول کے رسول ہونے کی گواہی دیں, محمد کے رسول ہونے کی گواہی دیں, ہم اس کے عبد ہونے کی گواہی دیتے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, کہ عبد ہے محمد پہلے, پھر اس کے بعد رسول ہے. یعنی عبدیت وہ عہدہ ہے کہ جو رسول خدا کو اپنے لیے بہت پسند تھا. اور امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی یقیناً کہ انا عبد من عبید محمد, کہ میں محمد کے جانثاروں میں سے ایک جانثار ہوں, محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. یعنی مولا علی علیہ السلام اپنے ذات پہ کس چیز پہ فخر کرتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا جانثاروں میں سے ایک جانثار ہوں. تو لہٰذا تمام چیزیں, جتنی بھی چیزیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو, یا امام علی علیہ السلام کی ذات ہو, یا امام حسین علیہ السلام کی ذات ہو, یہ تمام ذوات مقدسہ, ان کی زندگی کا ہدف یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو اللہ کے راستے پر لے کر چلیں. اور اسی راستے پر چلتے ہوئے تمام ہمارے ائمہ کی شہادت ہوئی, خصوصاً امام حسین علیہ السلام نے وہ مقصد دین جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا کہ اللہ کی طرف لوگوں کو لے کے جایا جائے, اس کے لیے اپنی جان بھی دے دی, اپنے گھر والوں کو اسیر کروایا. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ رسول خدا کے بعد لوگوں کے اندر انحراف یہ آیا کہ جو چیزیں قرآن کے حکم کے مطابق رسول خدا سے لینی تھی ہم نے نہیں لی. وہ کیا چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وما اتاکم الرسول فخذوہ, جو بھی یہ رسول تمہیں دے اس کو مضبوطی سے تھام لو, اس کو لے لو. کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ رسول سے چیز لینے کا مقصد یہ تھا کہ رسول خدا جو بھی دے رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے دے رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب سے اللہ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا تو اپنی ہدایت پہنچانے کے دو محور رکھے, ہمیشہ سے دو محور رہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت لوگوں تک پہنچی اس کے دو محور رہے. ایک اللہ کا نبی جو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا تھا,
اور ایک اللہ کی وہ کتاب اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے وہ شریعت یا وہ جسے کہتے ہیں الواح یا جس قسم کا بھی پیغام ہو جو اللہ کی طرف سے آتا تھا، وہ پیغام، یہ دو پلر ہوتے تھے جہاں سے لوگ اپنے دین کو لیا کرتے تھے، جہاں سے لوگ دین کو سمجھ کر اللہ کی طرف جایا کرتے تھے۔ لہٰذا جب رسول خدا اس دنیا سے جانے لگے تو ایک پلر کی جگہ خالی ہونی تھی، تو رسول خدا نے جاتے جاتے ہمارے سامنے ایک روایت ارشاد فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، ہمارے بچے کو یہ روایت پتہ ہوتی ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور وہ دو گراں قدر چیزیں کیا ہیں؟ ایک قرآن اور ایک میری اطرت اہل بیت علیہم السلام۔ یعنی جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے اس کی شرط جب رکھی جاتی ہے، تو اگر شرط معین کی ہوئی جو وہاں پہ معین کی ہے وہ پوری نہ ہو تو کام نہیں ہوتا۔ آخر میں نتیجہ کیا بیان کیا گیا کہ جو بھی ان دونوں کی پیروی اور ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے گا، قیامت کے دن وہ میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچ جائے گا۔ یعنی یہ دونوں ہاتھ پکڑ کر ان لوگوں کا جو ان کو تھام کے رکھیں گے، قیامت کے دن حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کریں گے۔ ہوا کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد ایک صلوات بھیجیں، جب رسول کا نام آئے تو صلوات، کہ جب رسول خدا اس دنیا سے گئے اور رسول خدا اس دنیا سے جانے کے بعد اپنی جگہ پہ اہل بیت کو چھوڑ کے گئے، تو دو گروہ مسلمانوں کے اندر بنے۔ وہ گروہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اور انہوں نے حسبنا کتاب اللہ کہہ کے ایک طرح سے اپنے آپ کو یہ مقید کر لیا، یا ایک جگہ پہ انہوں نے مخصوص کر لیا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی، تو حدیث پہ پابندی لگا دی گئی۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اہل بیت کافی، اور ان کا ایک الگ گروہ بن گیا، جبکہ دونوں اس بات پہ متفق تھے، دونوں اس بات کو مانتے تھے کہ ہم قرآن کے ساتھ اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور جو اہل بیت کو ماننے والے تھے، اہل بیت کا دامن پکڑنے والے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن دونوں ہی اپنے دعوے میں ایک طرح سے جھوٹے تھے۔ جھوٹے کس لحاظ سے تھے؟ کیونکہ تاریخ نے ثابت کر دیا، تاریخ نے کیا بات ثابت کر دی؟ تاریخ نے یہ بات ثابت کر دی کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، انہوں نے کتاب پہ عمل نہیں کیا، اور جنہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اہل بیت کافی ہیں، انہوں نے اہل بیت کو صرف نام کی حد تک پہچانا، اہل بیت کو صرف ان کی جسے کہتے ہیں کہ زیارتوں اور ان کے لیے نعرے لگانے تک پہچانا، ان کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے انہوں نے آگے قدم نہیں بڑھائے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کر دیا کہ یہ دونوں چیزیں مہجور ہیں، دونوں چیزیں مہجور ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دونوں چیزیں بھیجی تھیں، ایک اللہ کی کتاب اور یہ اطرت اہل بیت، یہ دو چیزیں معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کی دسترس سے، جسے کہتے ہیں لوگوں کی دسترس میں ہونے کے باوجود لوگ ان کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے۔ یعنی اللہ نے جن کو امام بنایا تھا، لوگوں نے ان کو امام نہیں مانا۔ امام کا مطلب ہوتا ہے ہر کام میں آگے رہنے والا، یعنی جو آپ کے ہر کام میں آگے ہو، آپ جس چیز کو کرنا چاہیں اسلامی لحاظ سے، اس میں آپ امام کی اتباع کریں کہ امام اس کو کیسے ادا کرتا ہے۔ اور قرآن مجید بھی یہی فرماتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آج کل کے ایجوکیشن کے جو ماہرین ہوتے ہیں، وہ جب بچے کو پڑھانے کے لیے کوئی کتاب ڈیولپ کرتے ہیں، کوئی کتاب لکھتے ہیں، تو کیسے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں مثلا اے فار ایپل، بی فار بال، اس طرح کر کے پڑھاتے ہیں نا، یعنی ایک تصویر ساتھ میں بنی ہوتی ہے اور ساتھ میں وہ لفظ لکھا ہوتا ہے۔ بچہ اس کو یاد کر لیتا ہے، جب وہ گھر آتا ہے اور گھر آنے کے بعد اس کو خدا نخواستہ بھول جائے اپنی والدہ کو یا والد کو سناتے وقت کہ اے فار مثلا ایپل ہوتا ہے، اور ایپل اس کو بھول جائے کہ ایپل کیسا ہوتا ہے، لیکن جب وہ سیب کو دیکھتا ہے تو اس کو یاد آ جاتا ہے کہ اے فار ایپل۔ تو یہ جو تصویری نظام جو ساتھ میں اور ویژول ایک ایفیکٹ جو آپ کے کتابوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ چیز عملی طور پہ بیان کی تھی۔ رسول خدا نے عملی طور پہ اس بات کو بیان کیا تھا، دیکھو یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی شریعت ہے، اگر تم کبھی اس میں سے بھول جاؤ تو اس کی عملی نمونے کے طور پہ اہل بیت کی طرف نظر کرو تو تمہیں یاد آ جائے گا کہ یہ چلتی پھرتی تفسیر اس قرآن کی تفسیر ہے۔ اور جب تم اہل بیت کو دیکھو اور ان کے عمل کو دیکھو تو تمہیں یاد آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا تھا، یعنی یہ ایک دوسرے کا عکس ہے، وہ لکھی ہوئی صورت میں ہے اور یہ عملی صورت میں ہے۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید اور اہل بیت کو کتنا اپنی زندگی میں فالو کرتے ہیں۔ ہماری حالت اس وقت یہ ہو گئی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کا نام لینے والے شمار ہوتے ہیں، اپنے آپ کا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے دین کو قرآن سے لیتے ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ کہاں تک صحیح ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں، اپنے زندگی میں چیک کرتے ہیں۔ مثال دوں میں آپ کو، پہلے ہم آ جائیں قرآن مجید کے بارے میں، کیونکہ قرآن ثقل اکبر ہے،
دو ثقل، سنگین ثقل کہتے ہیں سنگین چیز کو، دو ثقل اللہ نے قرار دیے تھے، ایک ثقل اکبر اور ایک ثقل اصغر۔ ثقل اکبر یعنی جو سنگین زیادہ ہے وہ قرآن کی ذات کو قرار دیا گیا، قرآن ثقل اکبر ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کے کلام کے بارے میں کیا ہماری حالت ہے، یا جنہوں نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے انہوں نے اللہ کے قرآن کے ساتھ کیا کیا، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ، بلکہ میں یوں کہوں دوسرے الفاظ میں، کہ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے لوگ اس مجلس کو سن رہے ہیں، یا جو مسلمانوں کے اندر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، وہ لوگ، میں سب کو اس میں شامل کر رہا ہوں، ان سب کے خلاف ایک شکایت درج ہے اللہ کے دربار میں، ایک شکایت، یا دوسرے الفاظ میں کہوں ایک ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے ان کے لیے۔ وہ ایف آئی آر کیا ہے؟ وہ ایف آئی آر یہ ہے کہ قیامت کے دن خداوند کریم حال بیان کرتا ہے کہ سورہ فرقان کو اگر آپ 26ویں آیت کے بعد سے پڑھنا شروع کریں تو اس میں بیان کرتا ہے کہ جب کافروں کو، یا جب مسلمانوں میں سے کافر جب بھی کہا جائے قرآن مجید میں، تو ہمیشہ کفار مکہ یا اللہ کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ بعض جگہوں پہ کافر مسلمانوں کو بھی کہا گیا جہاں پہ انہوں نے اللہ کی اطاعت سے روگردانی کی ہے، بعض جگہ پہ اللہ کے حکم کو نہ ماننے والا بھی قرآن مجید میں کافر کہلاتا ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے نا کافروں کو، تو یہاں پہ مراد مسلمان ہیں۔ کون سے مسلمان؟ جن کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ حسرت سے کہیں گے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹیں گے، اور جب وجہ پوچھی جائے گی کہ تم اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کیوں کاٹ رہے ہو، کیونکہ جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا، تو یہ حسرت سے، آپ نے دیکھا ہوگا نا بچہ کوئی غلطی کر دے تو وہ کہتا ہے کاش یہ کام نہ کرتا۔ ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹنا ایک جسے کہتے ہیں سمبولک ایکسپریشن ہے جو بیان کر رہا ہے اس منظر کو۔ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کاش کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھ لیا ہوتا، کاش ہم نے اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی میں بیان کر لیا ہوتا، کاش ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ سارے جملات ہیں سورہ فرقان کے اندر۔ آیت نمبر 26 کے بعد سے آپ پڑھنا شروع کریں، اور اس کے بعد ایک آیت ہے جس میں رسول خدا کی دل کی بات کو بیان کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں رسول خدا کون شخصیت تھی؟ رسول خدا کے بارے میں قرآن مجید میں جس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنی حکومت، اپنی رحمت کو بیان کیا ہے، وہاں رسول خدا کی رحمت کو بیان کیا ہے، وہاں پہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہاں پہ رب ہے؟ عالمین کا رب ہے۔ اور رسول خدا کے لیے کیا کہا؟ رحمت للعالمین، یہ عالمین کے لیے رحمت ہے، یعنی وہ نبی جو رحمت کا سرچشمہ ہے، رحمت کا سراپا ہے، جس نے کبھی بھی اپنی امت کے ہدایت کے علاوہ اللہ سے کچھ مانگا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ جب مکہ کے اندر آپ کو پتھر مارے جاتے تھے اور خون آپ کے جوتوں میں بھر جایا کرتا تھا، جبرائیل آتے تھے کہ اے رسول اگر آپ کہیں تو اس مکہ والوں پہ ان پہاڑیوں کو الٹ دیں، تو رسول کیا کہتے تھے؟ اتنے رحمت للعالمین، اتنے شفیق تھے، اتنے سلجھی ہوئی طبیعت کے مالک تھے، یہ کہتے تھے کہ ابھی یہ ہدایت پا جائیں گے، میں کوشش کر رہا ہوں، اس لیے اللہ سے کہو کہ ان کو معاف فرما دے، ان سے ان کے گناہوں کی درگزر فرمائے۔ یعنی اتنے رحیم اور اتنے شفیق تھے کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے تھے، جبرائیل کے لائے ہوئے عذاب کو ٹلوا دیا کرتے تھے۔ اس رسول کے بارے میں قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے، یقیناً آپ سب کی سنی بھی آیت ہوگی، اور یقیناً آپ لوگوں نے اس کو کئی دفعہ پڑھا بھی ہوگا۔ کیا ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ رسول خدا کے دل میں موجود ایک بات کو عیاں کر دیتا ہے، کیونکہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں اپنی زبان سے کچھ نہیں مانگا اپنے لیے، بلکہ اللہ نے جو ان کے دل میں ہوتا تھا اس کو پورا کر دیا۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے رسول، ہم آپ کا بار بار چہرے کو آسمان کی طرف گھمانا دیکھ رہے تھے، لہٰذا ہم آپ کے لیے قبلے کو تبدیل کر رہے ہیں۔ یعنی رسول کے دل میں وہ بات تھی کہ یہودی بار بار کہتے تھے، ان کو تانے دیتے تھے کہ یہ رسول کیسا رسول ہے، ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہے۔ رسول کے دل میں یہ بات تھی، لیکن کبھی رسول نے اپنی زبان سے اس بات کو ظاہر نہیں کیا۔ اللہ نے اس بات کو محسوس کیا اور کہا کہ اے رسول، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف گھمانا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کے لیے قبلے کو تبدیل کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اور شکایت رسول کے دل میں تھی جو رسول نے اپنی زبان سے ادا نہیں کی، لیکن اللہ نے وہ شکایت قرآن مجید میں بیان کر دی، اور جب تک قرآن باقی ہے وہ شکایت باقی ہے اپنی جگہ پہ۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ ہم سب کے خلاف ایک شکایت ہوئی ہے، وہ شکایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر 30 کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے، وقال الرسول۔ آپ اگر آیت پڑھیں گے آپ کو ایسا لگے گا جیسے حدیث پڑھی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ حدیث نقل کرنے کا طریقہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، یا ربی، یہ بھی کہہ سکتے تھے یا رب، لیکن کہا یا ربی، ایک لطافت، ایک محبت اس یا میں چھپی ہوئی ہے، ربی کے یا میں ایک انسیت چھپی ہوئی ہے کہ اے اللہ، جتنی مجھے تجھ سے محبت ہے، یعنی جتنے میرے دل میں تیری محبت ہے، ایک محبت کا عنصر اس ربی کے اندر پوشیدہ ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یا اے میرے پیارے پروردگار، انا قومی، اس قوم میں بھی ایک یا لگا ہوا ہے،
یعنی بتا رہے ہیں کہ یہ قوم بھی محبت کا دعویٰ کرنے والی ہے اسی طرح کہ ہم آپ کے اوپر اپنی جان مال عزت آبرو قربان کر دیں گے، ہم آپ کے لیے اپنی اولادوں کو شہید کروا دیں گے، ہم آپ کے لیے اپنے مالوں کو چھوڑ دیں گے، ہم آپ کے لیے اپنے گھر چھوڑ دیں گے. یہ سارے دعوے کرنے والی یہ امت جو اپنے آپ کو امتی کہتی ہے میرا، جو اپنے آپ کو میری قوم کہتی ہے، جو کہتی ہے کہ نبی کے فرمان پر ہماری جان قربان ہے، اس امت نے کیا کیا ہے؟ رسول خدا شکایت کر رہے ہیں. اور یہ شکایت کب ہے؟ قیامت کے دن یہ شکایت ہو رہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا. کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ حدیث ہے، شاید جعلی ہو، شاید سند ایسی ہو. نہیں، قرآن کی آیت ہے کہ یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے پروردگار اس قوم نے، محبت کرنے والی قوم نے کیا کیا؟ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، آپس میں مل کر اس بات پہ اتحاد کر لیا کہ قرآن نہیں پڑھنا. ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جو سادہ لکھا ہوتا ہے وہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس قوم نے اس قرآن کو مظلوم چھوڑ دیا. لیکن اتخذوا ھذا القرآن مہجورا کو جب کسی عرب سے آپ پوچھیں گے، عرب ڈکشنری میں دیکھیں گے تو جس طرح ہر زبان کے اندر ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ الفاظ مل کر ایک خاص مفہوم بناتے ہیں. ٹھیک ہے، انگلش میں بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں لک، ایک الگ معنی دیتا ہے. جب ہم کہتے ہیں لک اپ، ایک الگ معنی دیتا ہے. لک آفٹر ایک الگ معنی دیتا ہے. یعنی الفاظ آپس میں مل کر کچھ نئے معنی کریٹ کرتے ہیں. تو یہ جو سینٹینس ہے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جب یہ عرب کوئی سنتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا مل کر کسی کام کے نہ کرنے پر اتحاد کر لینا. یعنی میری اس قوم نے جو محبت کا دعویٰ کرتی ہے اس نے آپس میں اتحاد کر لیا ہے کہ ہمیں اس قرآن کو نہیں سمجھنا، ہمیں اس قرآن کو تفکر و تدبر کے ساتھ نہیں دیکھنا. ہمارے ہاں قرآن کا معاشرے میں استعمال آپ سب کے سامنے ہے، چاہے ہم ہوں چاہے وہ اہل سنت برادران ہوں. ان کا مجھے اتنا نہیں معلوم، میں اپنی بات کروں گا کیونکہ ہم اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں. ہمارے ہاں قرآن کے استعمالات کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے شفا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ قرآن سے ہم پاکیزگی لیتے ہیں. لیکن وہ پاکیزگی کس طرح کی ہوتی ہے؟ وہ پاکیزگی اس طرح کی ہوتی ہے جب کہا جاتا ہے قرآن سے شفا لو تو ہمارے یہاں قرآن سے ہوا دی جاتی ہے. وہ قرآن جس نے کہا تھا کہ میں مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں جب مردہ مرنے والا ہو تو اس کے کنارے سورہ یاسین پڑھ دینا. جو زندہ کرنے کے لیے آئی تھی سورہ یاسین تو اپنا کام کر دیتی ہے، اس مردے کی جان، اس مرحوم کی جان نکل جاتی ہے آرام سے. لیکن یہ سوچیں کہ وہ سورہ یاسین کیوں پڑھی جاتی ہے. مجھے ایک صاحبہ، بلکہ یوں کہوں کہ ہماری ایک دوست ہے، ان کی خالہ تھی، وہ مجھے ملی اور کہتی ہیں مولانا صاحب میں تقریباً 25 سال سے روزانہ سورہ واقعہ یا سورہ یاسین پڑھ رہی ہوں. کسی ایک سورہ کے بارے میں انہوں نے کہا مجھ سے کہ میں پڑھ رہی تھی، ایک دفعہ کسی میرے پوتے یا نواسے نے وہ صفحے پھاڑ دیے بیچ سے. تو میں نے دیکھا کہ جب میں پڑھتے پڑھتے اس صفحے پہ پہنچی، صفحہ غائب تھا لیکن پھر بھی مجھے یاد تھا، میں پڑھتی چلی گئی. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے کہ آپ پڑھتی چلی گئیں، آپ نے اتنے عرصے پڑھی تو آپ کو یاد ہو گئی. وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا تھا کہ یعنی بالکل میرے ذہن میں الفاظ خود بخود آ رہے تھے. بڑی وہ پریشان اور حیرت زدہ تھی کہ یہ ہوا کیسے. تو میں نے پوچھا اچھا آپ 25 سال سے پڑھ رہی ہیں تو اس میں سورہ یاسین میں کہا کیا گیا ہے؟ کہتے ہیں بہت آپ کو نہیں معلوم، سورہ یاسین پڑھنے کا بہت ثواب ہے. میں نے کہا اس میں کہا کیا ہے خدا بند کریم نے؟ آپ کو نہیں معلوم، اگر کوئی روزانہ سورہ یاسین پڑھے تو جنت میں اس کے اتنے محل بن جاتے ہیں. میں نے کہا اس میں اللہ نے کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر مردے کے سرہانے پڑھی جائے تو اس کے، یعنی وہ مختلف باتیں بیان کرتی گئی. میں نے کہا ترجمہ تو آپ نے پڑھا ہو کبھی؟ کہتے ہیں مولانا 25 سال میں کبھی سوچا ہی نہیں کہ ترجمہ بھی پڑھیں اس کا. تو ہمارے ہاں قرآن پڑھنے والے آپ کو ملیں گے بہت سارے کہ قرآن پڑھتے ہیں. قرآن کے بارے میں پوچھا جائے آپ نے دین کہاں سے لیا تو جواب کیا ملتا ہے؟ ہمارا دین قرآن سے لیا ہوا ہے. یہی ہمارا دعویٰ ہے یا نہیں ہے کہ ہم نے اپنا دین قرآن سے لیا ہے؟ لیکن کیا دوسرا سوال ان سے کیا جائے تو وہ جواب یہی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن سے دین لیا ہے تو قرآن آپ نے کتنی دفعہ پڑھا؟ تو ہم کہتے ہیں جی مولانا ہم تو ہر رمضان میں 2 3 4 دفعہ ختم کرتے ہیں قرآن. ہر سال بچپن میں ابا نے جو ہمارے لیے قاری صاحب کو مقرر کیا تھا انہوں نے ہمیں سکھا دیا تھا، اتنی اسپیڈ میں سکھا دیا تھا، ہم 15 منٹ میں سے 12 پڑھ لیتے تھے. تو ہم تو 4 دفعہ قرآن ختم کرتے ہیں. اچھا ترجمے کے ساتھ کتنی دفعہ پڑھا؟ ترجمے کے ساتھ کیا پڑھنا مولانا، ثواب تو عربی متن پڑھنے کا ہے. تو ثواب کے لیے جو چاکلیٹ دی گئی تھی وہ چاکلیٹ کھا کھا کے ہم خوش ہیں. میں آپ کو ایک بات بیان کروں، دیکھیں بات تھوڑی سی کڑوی ہے لیکن میں اسی لیے چاکلیٹ کی مثال دے کے کر رہا ہوں تاکہ میٹھی ہو جائے بات. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور بیمار ہو جائے کبھی تو ڈاکٹر کہتا ہے انجیکشن لگنا ہے اس کو. ماں انجیکشن لگوانے کے لیے لے کے جاتی ہے تو بچہ رونے لگتا ہے. وہ کہتا ہے، ماں کہتی ہے چاکلیٹ لو، تو وہ کہتا ہے اچھا، روتے ہوئے ایک انجیکشن لگوا لیتا ہے. روتا رہتا ہے، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں لیکن چاکلیٹ کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ وہ انجیکشن لگوا لیتا ہے. تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، 7 8 سال کا ہوتا ہے، پھر بیمار ہوتا ہے. ماں کہتی ہے انجیکشن لگوانا ہے، بخار چڑھا ہوا ہے. کہتے ہیں نہیں میں چاکلیٹ لوں گا پھر انجیکشن لگواؤں گا.
چلے بات سمجھ آتی ہے. اب یہ بچہ ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ 50 سال کا, اور 50 سال کے بعد اس کو ہو جاتی ہے شوگر, اور ڈاکٹر کہتے ہیں انسولین لگنی ہے اب اس کو. اگر ابھی بھی یہ روئے اور کہے کہ مجھے چاکلیٹ دو پھر میں انسولین لگواؤں گا, تو سب ہنسیں گے اس کے اوپر. قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں لوگ چھپ چھپ کے قرآن پڑھا کرتے تھے, اور اگر اس زمانے میں کچھ بدماش ہوا کرتے تھے, اگر کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے تو اس کی پٹائی لگاتے تھے, حتیٰ کہ اپنی بہن کی پٹائی لگانے پہ بھی تیار ہو جاتے تھے, اور لگائی بھی تھی انہوں نے پٹائی. تو اب کیا ہوتا تھا کہ لوگ ڈر ڈر کے قرآن پڑھتے تھے, لوگوں کو بتایا جاتا تھا دیکھو قرآن پڑھو اس کا اتنا ثواب ہے, قرآن پڑھو اتنی آیتیں پڑھو گے اس کا اتنا ثواب ہے, اتنی سوروں کو حفظ کرو گے اس کا اتنا ثواب ہے. تو وہ جو مسلمانوں کو تشویق دلانے کے لیے ثواب ہے, یہ انکار نہیں کرا کہ ثواب نہیں ہے, ثواب اپنی جگہ پہ, لیکن اس زمانے پہ اس لیے لوگوں کو ثواب اتنے سارے بیان کیے گئے کہ لوگ اسلام کی اوپر ہونے والی سختیوں پہ ان پہ جو ہے اس کی وجہ سے اسلام اور قرآن سے دور نہ ہو جائیں. لیکن اب اسلام جو ہے وہ بالغ ہو چکا ہے, اپنی بلوغت کو بھی کراس کر چکا ہے بہت حد تک. اگر ابھی بھی ہم انہی ثواب کی لالچ میں قرآن پڑھتے رہے تو ہم اس چھوٹے بچے کی مانند ہیں جو بوڑھا ہونے کے بعد انسولین لگوانے کے لیے چاکلیٹ مانگتا ہے. تو قرآن ثواب لینے کے لیے نہیں آتا. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ھذا بیان للناس, یہ بیان ہے لوگوں کے لیے. بیان کہتے ہیں سنتے ہی سمجھ آ جانے والا کلام, اور ہم نے ایسی ایسی حدیثیں پڑھ پڑھ کے, ایسی ایسی حدیثیں بیان کر کے کہ لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا کہ جب کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھیں سمجھ کے, تو کہتے ہیں کہ مولانا آپ کو نہیں پتا قرآن کے, مولانا کو نہیں پتا تھا, آپ کو نہیں پتا قرآن کے 70 باتیں ہیں, قرآن کے اتنے ایک لفظ کے 70 معنی ہیں, جب پڑھنے آئے تو کون سے معنی کریں. تو میں کہتا ہوں بندے خدا, جب آپ دنیا میں کوئی کتاب پڑھتے ہو تو آپ کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ لکھنے والا اتنا بڑا آتھر ہے تو اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کے بعد ایک ایسی بات لکھی ہوگی جو ہمیں سمجھ آ جائے. اور اللہ کے بارے میں ہم اتنے نا امید ہوتے ہیں کہ اللہ جیسی شخصیت جو کہہ رہا ہے بیان ہے یہ سنتے ہی سمجھ آنے والا ہے, ہم کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں سمجھ آ رہا ہے, ہم کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا. کیوں؟ آپ تصور کریں نا کہ ایک آیت نازل ہوتی ہو اور لوگ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہو کہ مولا اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اس لفظ کے 70 معنی ہیں, اس میں سے کون سا معنی چوز کریں. ایک آیت کو حل کرنے میں میرے خیال ہے پورا دن لگ جائے گا. اس طرح آپ یہ تصور کریں کہ یہ قرآن عرب لوگوں کے درمیان آیا تھا, اس لیے ان کو سمجھ آتا تھا. تو اللہ نے کہا تھا یہ میرا کلام ہے, یہ جو ہے اس کو ہدایت کے لیے میں نے بھیجا ہے, اس کو میں نے ہوا جھلنے کے لیے نہیں بھیجا. ساری زندگی گناہ کرتے رہو, لڑکی کو اس کے نیچے سے گزار دو جی پویتر ہو گئی ہے. یا کوئی نیا گھر لیا ہے تو قرآن لے جا کے گھر کے اندر رکھ دو کہ کوئی خدا نہ خاصہ بلا آنی ہو تو پہلے اس پہ آ جائے پھر ہم اس گھر کے اندر شفٹ ہوں. قرآن کے یہی معاشرے کے اندر استعمال ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو اللہ کا رسول دے کے گیا تھا قرآن, اس کو تو ہم نے پشت سرے اپنے پیٹھ پیچھے ڈال ہی دیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن, کیوں قرآن پہ غور نہیں کرتے, کیا تم بے عقل ہو. کئی جگہ کسی جگہ فرمایا کیا تم اندھے ہو, کیا تمہاری سمجھ نہیں ہے, کیا تمہیں عقل نہیں ہے. یعنی اتنا زیادہ تنبیہ کی گئی ہے, کیوں نہیں سمجھتے قرآن کو, کیوں نہیں قرآن کی طرف توجہ دیتے. یہ تو ہو گئی قرآن کی بات کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شکایت کر دی. تو یاد رکھیں ایک بات کہ اگر یہ شکایت قرآن مجید کی قیامت کے دن ہوگی تو ہم سب اس شکایت میں شامل ہیں اگر ہم اپنے آپ کو اس شکایت سے باہر نہ نکلوائیں. اور جس کے خلاف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت درج ہوگی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے خلاف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت درج ہوگی, تو یقین رکھیں جتنی بھی آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہو کہ جنت میں آپ کے فلاں محل جگہ پہ فلاں محلے میں محل ہو, اس جگہ پہ محل ہو, اتنے محل ہو, اتنی جنت ہو, اتنی جنت کی حوریں اور اتنی جنت کی نہریں آپ کی ہیں, تو یقین رکھیں کہ نہ امام حسین آپ کی شفاعت کریں گے اگر رسول خدا کی شکایت آپ کے خلاف موجود ہے, نہ بی بی فاطمہ شکایت آپ کی شفاعت کریں گی, نہ امام علی آپ کی شفاعت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ امام علی وہی چاہتے ہیں جو رسول خدا چاہتے ہیں, بی بی فاطمہ وہی چاہتی ہیں جو ان کے بابا چاہتے ہیں, امام حسین وہی چاہتے ہیں جو ان کے نانا چاہتے ہیں. لہٰذا جس شخص کے خلاف رسول خدا کی شکایت ہوگی, یہ پاکستان کا یا انڈیا کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ اللہ کے فرشتے پکڑ کے لے کے جا رہے ہوں گے ادھر سے امام حسین کی جو سپاہی ہوں گے آوازیں چھوڑ دو ان کو. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری پارٹی کا بندہ ہے. یہ پارٹی بازی تھوڑی چل رہی ہے وہاں پہ ایسی کوئی پارٹی بازی نہیں ہونے والی. اس لیے جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ فری کی جنتیں جو بانٹتا ہے آپ کو بغیر کہے کہ بغیر عمل کے, بغیر قرآن کے, بغیر اللہ کی نماز کے, اگر آپ کے لیے جنت ایک آنسو پر ہے, ایک آنسو پہ جنت ہے لیکن بشرطہا بشروطہا, وہ سب اپنی جگہ درست, لیکن جس کے خلاف رسول خدا کی شکایت موجود ہے تو شفاعت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. شفاعت تو دور کی بات, وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن جب مومنین کو جہنم کے لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا یا بیچ میں ایک کھڑکی کھولی جائے گی
تو سوال کریں گے مومنین، جو جنت کے اندر ہوں گے وہ سوال کریں گے، جو دوزخ والے لوگ ہوں گے ان سے سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ تم کیوں جہنم میں آئے ہو، کیا وجوہات تھیں تمہارے جہنم میں آنے کی؟ تو کسی کے ذہن میں وہ جواب کیا ہے؟ بزرگان بیٹھے ہیں، کسی کے ذہن میں وہ جواب کیا دیں گے وہاں پہ؟ لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز گزار نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے جہنم میں آئے. تو اس لیے جو آپ سے یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھے بغیر جنت آپ کی، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس ممبر کا حق ادا نہیں کرتا، وہ غاصب ہے امام حسین کا. کیونکہ امام حسین نے اپنی جان دی اس لیے تھی کہ اللہ کی شریعت، اللہ کا دین بلند ہو. اور اگر آپ اللہ کے دین کو پس کرتے ہوئے امام حسین کے نام پر یہ کہنا شروع کریں گے کہ امام حسین کے نام پہ ہمیں جنت مل جائے گی، تو امام حسین کے نام پہ جنت جب ملے گی جب امام حسین کے راستے پہ چلے. امام حسین کا راستہ کیا ہے؟ وہی راستہ جو رسول کا راستہ تھا، اور رسول کا راستہ کیا ہے؟ وہی راستہ جو تمام انبیاء کا راستہ تھا. اب دوسری طرف آئے، جب آپ دعائے عرفہ پڑھتے ہیں تو دعائے عرفہ کون سی دعا ہے؟ دعائے عرفہ وہ دعا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکل کے مکہ آئیں، اور جب حج کے آخری ایام میں 8 ذی الحج یا 9 ذی الحج کو جب آپ نے وہاں سے ترک مکہ کیا ہے تو آپ نے ایک دعا پڑھی ہے روزہ عرفہ. آپ سب وہ دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ دعا کے اندر ایک جملہ ہے، اس جملے میں امام حسین نے فرمایا کہ ہم اہل بیت اس معاشرے کے اندر مہجور ہیں، یعنی لوگوں نے اس بات پہ اتحاد کر لیا کہ اہل بیت کا ساتھ نہیں دینا. اور آپ نے دیکھا کہ مدینے سے نکلتے وقت اصحاب رسول کثرت سے موجود ہیں امام حسین کے اطراف میں، جو جانتے ہیں امام حسین کو کہ امام حسین کی رسول سے نسبت کیا ہے، جو جانتے ہیں امام حسین کی علی و فاطمہ سے نسبت کیا ہے، جو امام حسین کے بارے میں احادیث رسول خدا کی زبان سے سن چکے ہیں. لیکن جب امام حسین نے کہا میرے ساتھ چلو تو نہیں گئے. کیوں؟ کہا کہ حسین کہاں جا رہے ہو، بلوا ہوگا، لڑائی ہوگی، لوگ قتل ہوں گے، لوگ اسیر ہوں گے. تو اس بات سے کہ لوگ سکون میں رہیں، زیادہ بلوا نہ ہو، تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. کچھ لوگ آئے امام کے ساتھ، مکہ میں کئی مہینے رہے امام حسین، لیکن نکلتے وقت کتنے افراد ساتھ آئے؟ بہت تھوڑے سے، بہت چند معدود افراد آپ کے ساتھ آئے ہیں. پھر کوفہ والوں کے خط آئے ہیں تو اس کے بعد کچھ لوگ شامل ہونا شروع ہوئے، اور امام حسین نے ہر ایک کو یہ بات بتائی کہ دیکھو میں جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اس کا آخر شہادت ہے. میں نے آپ سے کہا نا ہر چیز اللہ کی طرف چلی جا رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف جانی ہے. تو امام حسین نے کہا کہ دیکھو میرا آخر مقصد کیا ہے، جو بھی ہے اس کا اینڈ شہادت پہ ہے. یعنی امام حسین کے راستے پہ جو چلتا ہے اس کا اینڈ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ شہید ہونا ہے، اس کو شہید ہونا ہے. اور ہم آج جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہاں پہ جو ہم ممبر کے اوپر بیٹھ کر ہم یہاں پہ عزاداری مجالس نوحے مرثیے پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اصل میں اس سلام کا جواب ہے. یہ جو زیارت ہم پڑھتے ہیں اس سلام کا جواب ہے جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کیا تھا. جو امام حسین نے کربلا میں کیا تھا ہم اس کا جواب دیتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. امام حسین نے کہا تھا نا بی بی سکینہ سے یا بی بی زینب سے کہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. امام حسین نے وہاں پکارا تھا کہ ہے کوئی حرم اہل بیت کی مدد کرنے والے؟ حل من ذاب بن یذب علی حرم رسول اللہ، کہ کوئی ہے جو حرم رسول خدا کی مدد کرے؟ کس کام میں مدد کرے؟ اس کام میں مدد کرے کہ حسین جس کام کے لیے نکلا ہے وہ کام ہے اللہ کے نام کو بلند کرنا، اللہ کی شریعت کو بلند کرنا. لوگوں میں ایک چیز جو رائج کی جا رہی تھی وہ یہ کی جا رہی تھی کہ اسلام کے نام پر ایک کمفرٹ زون لوگوں کے دماغ میں بٹھایا جا رہا تھا. کچھ بھی کر لو، کمفرٹ زون ہے تمہارے لیے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ تواب الرحیم ہے. اللہ کر دیکھیں اگر آپ پودینے کا بیج ڈالیں گے یا دھنیے کا بیج ڈالیں گے، اس کے درخت کے بعد آپ دعا کرتے ہیں، 1000 لاکھ دفعہ دعا کرتے ہیں اس سے آم نکلا ہے، کبھی نکلے گا آم اس سے؟ جو بیج بوئیں گے وہی پھل نکلے گا. تو اس دنیا میں جو بوئیں گے اس کا پھل وہاں پائیں گے. یہ فوٹو کاپی مشین کی طرح ہے کہ یہاں جو پیپر آپ نے رکھا وہی پرنٹ نکل کے آنا ہے. تو یہاں جو عمل ہم کرتے ہیں وہی عمل کی عکاسی مختلف اعمال کی صورت میں ایک طویل مدت کے لیے ہمارے سامنے آ جائے گی. تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ دیکھیں قیامت کے اندر یہ لفظ جو استعمال ہوا وقال الرسول، قالا پاسٹ ٹینس ہے. قالا کا مطلب یہ کہ رسول نے کہا تھا، لیکن بات کب ہونی ہے؟ بات ہونی ہے آگے مستقبل میں جب قیامت آنی ہے. تو ہر زبان میں جب پاسٹ ٹینس مستقبل کے استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام ہونا ہی ہونا ہے. جیسے کوئی بچہ اوبیڈینٹ ہو اپنے باپ کا اور باپ اس سے کوئی کام کہے تو بچہ کیا کہتا ہے؟ بابا بس سمجھے ہو گیا. ہو گیا کا مطلب کیا؟ یعنی میں اس کو ابھی کر دوں گا، حتمی طور پہ کر دوں گا. تو اس کام کا ہونا حتمی ہے، پاسٹ ٹینس سے اس کو لیا گیا ہے، اس کام کا ہونا حتمی ہے. لہٰذا قیامت کے دن اگر چاہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کا ہاتھ ہمارے دامن پہ نہ ہو تو ہمیں قرآن کی طرف
توجہ دینی پڑے گی، ہمیں قرآن میں تفکر و تدبر کرنا پڑے گا، ہمیں قرآن کی طرف آنا پڑے گا. اور قرآن کی طرف آنے کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں قرآن کی طرف تفکر و تدبر کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف غور سے گھور کے دیکھیں، یہ تفکر و تدبر ہے. یا یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے جائیں. دیکھیں قراءت کا ثواب اپنی جگہ موجود ہے، لیکن قراءت کا ثواب جن لوگوں کو یہ بات بیان کی گئی تھی ان کو عربی سمجھ آ رہی ہوتی تھی، اس لیے ان سے کہا جاتا تھا یتلو علیہم آیات ہی، ان کے پر آیات جب پڑھی جاتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عملی طور پہ اس میں وہ ظاہر ہو. تو ہم بھی جب قرآن پڑھیں تو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر، کوشش کریں کہ کم از کم 1 2 3 دفعہ قرآن کو الف سے لے کے یا تک ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کو پتہ تو چلے کہ اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو میزان بنایا ہے. میزان سمجھتے ہیں؟ میزان کہتے ہیں کسی چیز کو تولنے کا ذریعہ، کسی چیز کو ماپنے کا ذریعہ، کسی چیز کو پرکھنے کا ذریعہ. میزان اگر ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو ہم کسی چیز کو پرکھ سکیں گے. میزان کیا ہوتا ہے؟ میزان یہ ہوتا ہے جیسے آپ وہ چینی یا کچھ نمک یا کچھ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک لوہے کا 1 کلو کا یا 1 پاؤنڈ کا وہ رکھ دیا جاتا ہے، ایک باٹ جسے کہتے ہیں رکھ دیا جاتا ہے. اگر وہ باٹ نہ ہو، ہم سے کہا جائے 1 کلو یا 1 پاؤنڈ یا 2 پاؤنڈ ہمیں دیا جائے تو ہمارے تول میں کچھ کمی زیادتی ہو سکتی ہے. کیوں؟ کہ ہمارے پاس میزان نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ اصل 1 کلو یا 1 پاؤنڈ یا 2 پاؤنڈ ہوتا کتنا ہے. یا میں دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ ہمیں جب یہ کہا جاتا ہے، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ملتی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ دیکھو ہماری کوئی بات جب تمہارے پاس پہنچے تو اس کو قرآن پہ پرکھو. اگر وہ قرآن کے مطابق ہو تو اس کو لے لو، اور اگر قرآن کے مطابق نہ ہو تو اس کو چھوڑ دو. تو یہ کب ہوگا؟ یہ کام اس وقت ہوگا جب ہمیں قرآن آتا ہوگا. میں اگر آپ سے یہاں بیٹھ کے بولوں کہ دیکھیں یہ جو میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے نظر آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو، اس انگوٹھی کے اندر ایک کوہ نور ہیرے کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا لگا ہوا ہے، تو آپ کہیں گے مولانا ٹھیک ہے ہم نے آپ کو 3 سیڑھیاں اوپر بٹھا دیا، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ جو بولیں گے ہم مانتے جائیں گے. ہم نے کیوں کہا آپ نے یہ؟ اس لیے آپ نے کہا کہ آپ نے یا تو کوہ نور ہیرا دیکھا ہوا ہے یا اس کی تصویر دیکھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کوہ نور ہیرا ہوتا کیا ہے، یعنی پرکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اصل کے بارے میں معلوم ہے. لیکن اگر اصل کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو تو میں چاہے اس کی جتنی تعریفیں کرتا رہوں، آپ بولیں گے ہاں ماشاءاللہ واہ واہ سبحان اللہ ہوتی رہے گی، نعرے بھی لگتے رہیں گے کہ مولانا کے پاس کتنی قیمتی انگوٹھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارے پاس معیار ہوتا ہے تو ہم کسی چیز کو پرکھتے ہیں، اور اللہ نے کسی چیز کو پرکھنے کا معیار قرآن بیان کیا تھا. اگر ہمیں قرآن کے بارے میں معلوم ہوگا تو یہ جھوٹی قسم کی روایات اور جھوٹے قسم کی جو قصے کہانیاں خواب جو آپ کو واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں اور اس کے تحت ہم اپنے عقیدوں کے اندر گمراہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں شک پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ اس لیے نہیں ہوں گے کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا ہے، اللہ نے قرآن میں کیا ہم سے بیان فرمایا ہے. یعنی جب ہمارے ہاتھ میں میزان ہوگا تو ہم سب چیزوں کو پرکھ سکیں گے. اور اس کی اہمیت اتنی ہے، وقت بالکل تیزی سے گزر گیا، میں انشاءاللہ بات کو اپنے کل مکمل کروں گا. اس کی اہمیت کتنی ہے؟ اس کی اہمیت دیکھیں اس لحاظ سے ہے کہ امام حسین علیہ السلام، ہم یہاں پہ امام حسین کے ذکر کے لیے آتے ہیں نا، امام حسین علیہ السلام کی پرسے کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے لیے، ان کے مقصد کے بیان کے لیے آتے ہیں، تو ہم اس پہ آ کے روتے ہیں اور ہم اس پہ آنسو بہاتے ہیں. کس بات پہ؟ کہ 9 محرم کی رات کو جب حملہ ہونے والا تھا تو حضرت عباس کو یا حضرت زہیر کو امام حسین نے بھیجا تھا. کس لیے بھیجا تھا؟ وہ جملات آپ کے ذہن میں ہیں، کیونکہ مصائب میں ہم سنتے ہیں اور مصائب میں سننے کے بعد ہم روتے ہیں اور ہمارے ذہن میں نہیں رہتا. وہ بھیجا تھا امام حسین نے خاص طور پر کہہ کے. کس لیے بھیجا تھا؟ کہ جاؤ ان سے اجازت لے کے آؤ. کس لیے؟ کہ آج کی رات میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں کثرت کے ساتھ، آج کی رات میں قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، آج کی رات میں اللہ سے ہم جسے کہتے ہیں کہ ہم کلامی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. یعنی امام حسین نے اس مارکے کی پیک پہ جب حملہ ہونے والا تھا 1 دن کی مہلت لے کر یہ بتایا ہے اپنے چاہنے والوں کو، دیکھو میری زندگی اور میری جنگ اور میرے اس خاندان کو لے کے آنے کا مقصد کیا ہے، کہ یہ چیزیں جس کے لیے میں 1 رات کی مہلت دے رہا ہوں وہ ہے اللہ کی کتاب سے محبت، اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اس پہ تفکر کرنا، اس پہ تدبر کرنا، اللہ کی عبادات نماز میں اپنی راتوں کو گزارنا. یہ ہے میری اصل مقصد، میرے ہدف، میرے انقلاب کا، میری اس نہضت کا، میرے اس حرکت کا، میرے اس عمل کا. تو امام حسین نے بتا دیا تھا. ہم کیونکہ امام حسین کو اپنے کمفرٹ زون میں دیکھتے ہیں کہ امام حسین ہمارے گناہ بخشوانے کے لیے ہیں، امام حسین بس 2 آنسو بہا لیے، ساری زندگی کے جو غم ہوتے ہیں مجلس میں آ کے 2 آنسو نکال دے کے ہمارے وہ غم بھی ہلکے ہو جائیں اور امام حسین کی ایک جنت بھی مل جائے. تو وہ ایک ٹھیک ہے، جنت ہمارے لیے پکی ہے، لیکن وہ جنت اس وقت پکی ہے کہ جب ہم اس مجلس میں آنے کے بعد اپنے آپ سے امام حسین سے یہ عہد کریں کہ مولا ہم اس مجلس میں آئے ہیں، آج جو ہاتھ ماتم کے لیے اٹھ رہے ہیں، کل اگر کسی مظلوم کو کوئی غزن پہنچے گی، کسی مظلوم کو تکلیف پہنچے گی تو یہ ہاتھ اس کی مدد کے لیے اٹھیں گے.
اگر آج یہ قدم جلوس میں چل رہے ہیں، لمبے طولانی واک کر رہے ہیں، مشی کے اندر جا رہے ہیں، اگر آج یہ قدم اپنے پیروں میں چھالے برداشت کر رہے ہیں، تو کل جب امام زمانہ ہمیں بلائیں گے تو ہم اسی طرح ننگے پیر دوڑتے ہوئے ان کی طرف جائیں گے۔ یہ آنسو جو ہماری آنکھوں سے آج نکل رہے ہیں آپ کی مظلومیت کی وجہ سے، اگر آج کسی مظلوم کے ساتھ ظلم ہو تو یہ آنسو اس کے لیے بھی نکلیں گے، اور اس کے وجہ سے ہمارے اپنے عمل میں حرکت پیدا ہوگی۔ اگر یہ کام نہیں ہو رہے تو امام حسین کی عزاداری اپنے ہدف کو پورا نہیں کر رہی۔ عزاداری خود ایک ہدف نہیں ہے، عزاداری ہدف تک پہنچنے کے لیے وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں اہداف بیان کیے جاتے ہیں، جہاں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ عزاداری ایک ذریعہ ہے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو پہچاننا اور اس پہ عمل کرنے کا۔ یہ کانسیپٹس کلیئر کرنے کی جگہ ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ یہاں پہ ہمارے ثواب کے لیے، ثواب اپنی جگہ اللہ تعالیٰ نے بونس میں رکھا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اگر اس کے بعد تمہارے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، تم اس قابل ہو جاؤ کہ امام حسین کی راہ پر قدم بڑھا سکو، تم اس قابل ہو جاؤ کہ اپنے بچے کو امام حسین کی راہ میں دے سکو، اگر تم اس قابل ہو جاؤ کہ اپنی بیٹیوں کو امام حسین کی راہ میں دے سکو، اگر تم اس قابل ہو جاؤ کہ اپنے مال کو امام حسین امام زمانہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے تمہارے دل نہ دکھے، تو اس عزاداری نے اپنا کام کیا۔ اگر نہیں کیا تو بس پھر یہ اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے ایک جگہ ہے جہاں پہ آ کے لوگ رو لیتے ہیں اور اپنے دل کے جو غم ہوتے ہیں سارے سال کے وہ یہاں پہ ہلکے کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اس سے کوئی تبدیلی پیدا نہ کریں، اگر ہم امام حسین کی راہ پر نہ چلیں، اگر ہم چلیں تو ہم ان لوگوں میں شمار ہوں گے کہ جن لوگوں کے ساتھ سید سجاد اور بی بی زینب چل رہے تھے، ہم ان لوگوں میں شمار ہوں گے جن کی سربراہی امام حسین کر رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام جب چلے ہیں وہاں سے تو چلتے وقت آپ نے اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لیا ہے۔ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ مولا حسین آپ جا رہے ہیں، ان گھر والوں کو ساتھ لے کے کیوں جاتے ہیں؟ تو امام حسین کی پلاننگ اتنی آگے تک کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو کہا کہ ان بچیوں ان خواتین کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو اپنی راہ میں اسیر دیکھیں۔ امام حسین جانتے تھے کہ میری شہادت کے بعد میرے پیغام کو پہنچانے کے لیے یہی خواتین اور یہی بچے کام آئیں گے۔ پوری کی پوری رسول خدا کی اس سیرت کو اپنایا تھا کہ جب امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو پھیلانا اور اسلام کو بچانا تھا تو مباہلے میں کس کو لے کے آئے تھے، یا مباہلے سے پہلے کن کو اپنا ساتھی بنایا تھا؟ مردوں میں ابو طالب کو لیا، خواتین میں خدیجہ کو لیا، اس کے بعد بچوں میں امام علی کو لیا، یا مباہلے میں اپنے بچوں کو، اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد کو لے کے آئے، یعنی اپنے نزدیک ترین لوگوں کو لے کے آئے اسلام کو بچانے کے لیے۔ جب بھی ضرورت پڑی، جب بھی اسلام کو پھیلانے کی ضرورت پڑی یا بچانے کی ضرورت پڑی تو رسول خدا نے یہ کام کیا۔ امام حسین نے بھی وہی کام کیا کہ امام حسین دین کو بچانے کے لیے آئے تھے، اس لیے انہوں نے وہ ساری پلاننگ جو رسول خدا سے سیکھی تھی وہی اپنے قیام میں انہوں نے رکھی، اپنے ساتھ بچوں کو لے کے آئے، کیونکہ معلوم تھا کہ کربلا کے میدان میں عاشور کے دن امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد یہ قافلہ بی بی زینب اور سید سجاد کی سربراہی میں چلا۔ اور آپ کو سارے وہ معلوم ہے کہ آپ علماء سے اور خطباء سے سن چکے ہیں کہ سید سجاد اور بی بی زینب پہ کیا کیا ظلم ہوئے، اس قافلے کے اندر، اس راستے کے اندر کتنے ظلم ان کے اوپر کیے گئے۔ یعنی وہ شہر کہ جہاں پہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جہاں کی شہزادی تھی، اس شہر میں جب گئی ہیں تو وہاں پہ بی بی پہ پتھر برسائے گئے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ جب شام کے دربار میں سید سجاد نے اور بی بی زینب نے خطبے دیے تو وہ شام کہ جہاں پر امام علی علیہ السلام کو یا اہل بیت کو بہت بری طریقے سے جانا جاتا تھا، وہ ان خطبوں کے ذریعے اتنے زیادہ تبدیل ہو گئے کہ وہاں کے جوانوں نے یزید کے خلاف تلواریں اٹھا لی اور کہا کہ یزید، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ کوئی باغی ہیں، کوئی ترک کے باغی ہیں جنہوں نے تیرے خلاف قیام کیا ہے، لیکن یہ تو اہل بیت رسول ہے، یہ تو بنی ہاشم ہیں، یہ تو فصیح عربی بولتے ہیں، تو نے ان کو کیوں قید کر دیا؟ لہٰذا ان کو آزاد کر۔ یزید کے اوپر اتنا پریشر تھا کہ یزید نے کہا کہ میں ان کو آزاد کرتا ہوں۔ سید سجاد کو بلایا اور سید سجاد کو بلانے کے بعد کہا کہ سید سجاد، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو مدینے واپس بھیج دیا جائے، بڑے عزت و احترام کے ساتھ۔ پھر دعوت دی کہ آئیے اس تخت پہ میرے برابر میں کرسی پہ بیٹھیں۔ سید سجاد نے ایک دفعہ کرسی کو دیکھا، سید سجاد کے جسم میں جھرجھری آ گئی، آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہوئے۔ کہا کہ کیا ہوا سید سجاد، آپ آتے کیوں نہیں؟ کہا کہ جس تخت کے اوپر میرے بابا کے سر کو رکھ کر اس کے ساتھ تو نے چھڑی کے ساتھ بے حرمتی کی تھی، میں اس تخت پہ نہیں آؤں گا۔ سید سجاد نے رونا شروع کر دیا۔ یزید نے ہمدردی کا اظہار کیا کہ خدا لعنت کرے ابن زیاد کے اوپر، میں نے اس سے کہا تھا کہ امام کو گرفتار کر کے لے کے آئے، اس نے امام حسین کو قتل کر دیا۔ سید سجاد، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی 3 خواہشوں کو پورا کروں، مجھے بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ سید سجاد نے کہا کہ بابا کی شہادت کے بعد میں نے کوئی فیصلہ خود سے نہیں کیا، اس بارے میں بھی میں اپنی پھپھی سیدہ زینب سے مشورہ کروں گا۔ سیدہ زینب کے پاس آئے، کہا پھپھی اماں، یزید چاہتا ہے کہ ہمیں آزاد کرے۔ بی بی زینب نے کہا کہ اس سے بولو کہ ہماری 3 شرطیں ہیں، پہلی شرط ہماری یہ ہے کہ اس سے بولو کہ ہمارے لیے ایک ایسی جگہ فراہم کی جائے کہ جہاں پہ میں اپنے بھائی کا ماتم کر سکوں،
اس کے علاوہ ہمارے تبرکات ہمیں پلٹا دیے جائیں، ہمارے شہداء کے سروں کو ہمیں واپس دیا جائے۔ یزید نے تینوں شرطوں کو مان لیا۔ اب ایک گھر فراہم کیا گیا جس میں بی بی زینب علیہ السلام تمام شام کی عورتوں کو دعوت دیتی ہیں کہ اس میں آؤ، میں اپنے بھائی کی مجلس برپا کروں گی۔ تبرکات آنا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت عباس کا علم آیا، سید سجاد کو علم پکڑایا، کہا گھر کی چھت پہ اس علم کو لگا دو۔ اس کے بعد سے 3 دن سیدہ زینب نے وہاں پہ عزاداری کی۔ وہ شام کی عورتیں کہ جب سیدہ زینب شام میں داخل ہوئی تھی تو یہ سیدہ زینب پہ پتھر مارتی تھی، تالیاں بجاتی تھی، آج زینب کے ساتھ گریہ اور زاری کر رہی ہیں۔ 3 دن جب گریہ ہو گیا تو سید سجاد نے کہا تبرکات لے آؤ۔ تبرکات جب آئے تو اس میں چادریں نکلنی شروع ہوئی۔ بی بی زینب نے ایک چادر ام فروہ کو دی، بھابی فروہ یہ آپ کی چادر، ام کلثوم یہ تمہاری چادر، بھابی رباب یہ آپ کی چادر۔ ایک چھوٹی سی چادر نکلی، بی بی زینب نے اس کو اپنے کنار میں رکھ لیا۔ اب جب یہ کاروان یہاں سے چلا ہے تو کاروان کو دیکھ کر بی بی زینب نے کہا کہ اس کے اوپر رنگین پردے لگے ہیں، ان کو کالے پردوں میں تبدیل کراؤ۔ پردے تبدیل کرائے گئے۔ بی بی زینب سوار ہو کے ابھی چلی تھی کہ ایک کنار پہ بی بی زینب نے کہا کہ کاروان روکا جائے۔ کاروان کو روکا۔ بی بی زینب ایک ویرانے میں گئی، وہاں ایک چھوٹی سی قبر تھی۔ جانے کے بعد شام کی عورتوں کو کہا کہ میں اپنی امانت، ایک امام حسین کی امانت کو تمہارے سپرد کر کے جا رہی ہوں۔ ایک چھوٹی سی چادر نکالی، قبر سکینہ پہ ڈالی، کہا بی بی سکینہ، ارے تم پوچھا کرتی تھی نا پھوپھی اماں میری چادر کہاں ہے، یہ تمہاری چادر۔ ارے زینب کو سکینہ کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ جاتے جاتے کہتی ہے ارے سکینہ، میں نے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی امانتوں کو مدینہ تک پہنچاؤں گی۔ زینب مدینہ گئی لیکن پھر واپس آئی اور بھائی کی امانت کو شام میں لے کر سو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری اس قدیر سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں قرآن اور اہل بیت کی صحیح معرفت عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں اہل بیت کی صحیح معرفت سمجھ کر اور ان کو سمجھ کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے دلوں میں محبت اہل بیت کو راسخ فرما۔ اے اللہ جو مریض ہیں ان کو صحت عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کی جو مشکلات ہیں ان کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے جوانوں میں الحاد اور دوسری طرف رغبت پیدا ہو رہی ہے، اے اللہ ان کو مذہب اہل بیت کی طرف پلٹا دے۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خاتم حسین۔